تو پھر امین فہیم صاحب کیا کریں؟ مرنے دیں لوگوں کو شہر کراچی میں، مطلب ہے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. جی بالکل، میں آپ سے بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں یور کنسرن از ویری رائٹ. لیکن اب جو ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے پریزائڈ کیا ہے، جس میں ساری جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر کے اس فیصلے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اکراس دی بورڈ اس پہ ایکشن ہوگا اور سیویئر ایکشن ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے امید رکھنی چاہیے، اور مجھے ذاتی طور پہ امید ہے کہ اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ ضرور آئے گا. آپ سمجھتے ہیں اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا، لیکن آپ یہ بھی سمجھتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں امین فہیم صاحب کہ ایسے کوئی ہزاروں جو میرے خیال سے سیشنز اور کابینہ کے اجلاس اور صدر مملکت کے زیر تحت اجلاس اور خورشید شاہ صاحب کے زیر تحت اجلاس اور پھر ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت ہونے پر ڈیڈ لاک، مطلب ہے یہ اجلاسوں پر اجلاس ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں، کاروائی ہمیں نظر نہیں آ رہی. رحمان ملک صاحب کہتے ہیں جی میں نے ایف سی بھی بلا لی ہے، رینجرز بھی بلا لیا، پولیس کو بھی اختیار دے دی ہیں. ارے بھائی وہ کون سے اختیار ہیں تو وہ استعمال کیوں نہیں ہو رہے؟ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ میں عرض کروں کہ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ آج پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیں، کراچی کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، تھوڑا ہسٹری کو کے اوراق پلٹ کے دیکھیں کہ کراچی میں وقتاً فوقتاً سچویشن اس قسم کی ہوتی رہی ہے. اس میں آپ کو علم ہے کہ اس پہ ایکشن بھی ہوا ہے، اس پہ جو ہے وہ فوج کا بھی حصہ رہا ہے اور باقی انسٹیٹیوشنز کا بھی رہا ہے. میں اس کا قائل ہوں کہ پاکستان کے اس شہر میں یا شہر کے علاقے میں یا کراچی کے حوالے سے جتنا بھی ایریا ہے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سنسیئرلی بیٹھ کے کہیں کہ بھئی اس کو ختم کرنا ہے تو ختم ہو جائے گی. اور میں تو تعریف کرتا ہوں الطاف حسین صاحب کی کہ ان کے ایک کال پہ اوور نائٹ فل حساب آ گیا کلنگ کو. ایسی قسم کی صورتحال ہونی چاہیے. الطاف حسین صاحب کی ایک کال پہ صورتحال میں کلنگ پہ فل سٹاپ آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی باوجود اس کے یہ سب کچھ جاری ہے. میں یہاں پہ شاہی سید صاحب آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ نئی ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ایک اور اجلاس ہوا ہے، جو صبح اجلاس ہوا تھا اس میں سندھ کے جو ممبران ہیں ذوالفقار مرزا صاحب اور اس کے ساتھ اپنا وزیر داخلہ صاحب، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جس طرح کا بیہیویئر کیا وہ بات بار باہر آ گئی. لیکن امین فہیم صاحب کا موقف یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اس کا حل آپ لوگوں کے پاس ہی ہے. فوج کو بلانا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ کل فوج آئے گی، گولیاں چلائے گی، سرجیکل آپریشنز کرے گی، اور بلا تفریق جب وہ آپریشن کرے گی پھر سب کو تکلیف ہوگی، اور پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز اٹھ کے کہیں گی کہ جی یہ دیکھو یہ تو ہمیں مارنے آ گئے. سب سے پہلے تو میں امین فہیم صاحب کا بہت ہی احترام کرتا ہوں اور ہمارے بہت سینئر ہے. مجھے تو اس کی بات پہ بات بھی نہیں کہ جو بولتا ہے صحیح بولتا ہے، وہ بہت بڑا تجربہ، بڑا ایکسپیرینس کے مالک ہے. جی لیکن جو میرا اپنا جو ناقص رائے ہے، کنسنسس، مشاورت، مصلحت، یہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اس کے لیے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، حتیٰ 1 ہفتے میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، جبکہ 3.5 سال میں نہیں ہوا. ٹھیک. ہم نے بھی سوات میں طالبان کے خلاف جو انتہا پسندی وہاں پہ تھی، ہم نے صوفی محمد سے 1 مرتبہ بات کیا، اور جب وہ غلط راستے پہ چل پڑا تو پھر ہم نے آرمی سے ریکویسٹ کر کی. یہ پاکستان کا حصہ ہے، کراچی بھی اور سوات بھی. وہاں پہ آ گئے، اور جب آرمی آئے تو لوگوں نے ان کو ہار ڈالے. نہیں گولی چلی، ان پہ گولی چلی جو ظالم تھے، جو انتہا پسند تھے، اور ان کو کنٹرول کر کے اس سوات میں آج بھی آپ جائے تو آج بھی لوگ پھر واپس گھروں میں چلے گئے. جہاں پہ 250 اسکول میں رہے، 250-300 لوگ، کتنے لوگ مارے، 25 لوگ آپ آئی ڈی فیز ہو گئے، وہ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے اور خوشحال زندگی گزار رہے. ہم آپ کو ایک چھوٹا سا سمپل دے رہے ہیں، نہ خون ہوگا نہ خراب ہوگا. جب یہاں پہ فوج جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن جو آپ نے انٹرویو کیا تھا، خود جو اسپتال میں جو لاشیں آ رہی تھی اور ایمبولنسوں کو آپ بولتا کہ راستہ دے دو، راستہ دے دو، وہ مناظر اگر کسی نے دیکھا ہو اور اس کے انسان ہو اور اس کے میں دل ہو تو وہ لرز اٹھنے والا مقام تھا. ہر انسان کو سوچنا چاہیے تھا کہ آخر یہ لاشیں کس کی آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے، اور لاشوں کی پوزیشن یہ کہ جن کے سر اور گلے کاٹے گئے، کیا یہ ہمارے پہ کسی کافر اور مسلمان کا جنگ تھا؟ یہ کوئی یہودی نصارہ ہمارے پہ آ گئے تھے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہی کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا شناختی کارڈ چیک کر کے اور زبان کے بنیاد پہ مارا جائے. اور جب یہ چیز میں 3 سال پہلے بولا کہ ہمارے پشتو بولنے والے کو زبان کے بحران پہ مارا ہے، تو مجھے آپ جیسے یا کئی لوگوں نے یعنی تنقید کیا کہ آپ قومیت کی بات نہ کرو، آپ پاکستانی بولو. میں کیسے پاکستانی بولوں جب مجھے بس سے اتار کے اس وجہ سے مارتا ہے کہ تم پشتو بولتا ہے؟
تو پھر ظاہر ہے جو دل دکھے گا. آج اگر اردو بولنے والا بول رہے کہ اردو بولے تو وہ ظاہر بات اردو بولنے والا مر گئے. اسی طرح سے اگر بلوچ یہی کرے اور بلوچ بولیوں کے لاشوں میں ڈال دیے مار گئے تو بلوچ یہی بولیں گے. لہذا جو کرو گے وہ بولنا پڑتا ہے, اس سے انحراف نہیں. البتہ اب اس کو سمیٹنا چاہیے. سمیٹے تو صحیح, ہم چاہتے کہ ہم پاکستانی کاش ہوتے, مگر آج دن تک کیسے ہوتے؟ آپ نے کون سا وہ کام کیا جو پاکستانی کا ہو؟ آپ نے جیسے بتے ابھی جیسے یہ بزنس والا بات کرے تو میں اس کی بات کو 101% مانتا ہوں, یہ سچ کہتا ہے, مگر یہ اس نے خود بھی بتایا کہ یہ کام 20 سال سے شروع ہے. تو اس کا مطلب صرف پاکستان پیپل پارٹی کی جوابداری نہیں, موجودہ حکومت کی نہیں. یہ کام مشرف کے دور سے پہلے, مشرف کے دور پچھلے 20 سال سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی. ہمارے انڈسٹریلسٹ مختلف زاویوں سے, کوئی ٹیکسوں کی وجہ سے, کوئی بتوں کی وجہ سے, کوئی وصولت فیسلٹی نہیں دے رہا, وہ پریشان ہو رہے ہیں. ہر آدمی باہر جائے گا, جس کے پاس پیسہ وہ جائے گا, غریب کیا کرے گا؟ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو یہ بندہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے, لیکن میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آواز آپ اس 20 سال پہلے اٹھاتے تو شاید آج یہ نہیں ہوتا. چونکہ ہم نے خاموشی پہ خاموشی کی. مصلحت میں, بلیک میلنگ میں اور بغیرتی میں معمولی فرق ہے. بلیک میلر جس دن آ جائے پونڈوں کو بھائی میں یہ غلط کام نہیں کروں گا, لیکن جب تم نے 20 سال سے بتے دیے. ٹھیک ہے, ایک میری ایک بات سن لیں, بہت ہی امپورٹنٹ ایک بیان آ گیا جی وہاں لندن سے, اور الطاف حسین صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ان کے قائد ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم اگر قتل و غارت نہیں روک سکتے ملک شہر کراچی میں تو وہ استعفیٰ دے دیں. شرجیل میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں, انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنا تھا, سندھ کے انفارمیشن منسٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شرجیل صاحب بہت بہت شکریہ, ویلکم. مجھے پتا ہے کہ امپورٹنٹ اجلاس تھا, آپ پہنچ نہیں سکے, لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے گا کیا ڈیسیجنز لی گئی ہیں شہر کراچی کے حوالے سے, کیونکہ ایک طرف سے آپ کی جو جن سے بات چیت چل رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ سے, جس میں ڈیڈ لاک آیا, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم اگر قتل و غارت نہیں روک سکتے تو مستعفی ہو جائیں, لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر کس قسم کا ایکشن لینے کا ارادہ کیا ہے اب حکومت سندھ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین, میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان صاحب کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے جی, اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں, اور اس اجلاس میں پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں گورنر سندھ بھی موجود تھے, اور تمام لا انفورسمنٹ ہماری جو ہے پولیس, رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز وہ بھی شریک تھے. اس کے بعد پھر جو سندھ کابینہ سے میٹنگ ہوئی ہے, ان میں سب لوگ متفق ہیں کہ کراچی میں اکراس دا بورڈ جو ہے اب جن جن ایریاز میں بھی پرابلم ہے وہاں سرجیکل آپریشنز ہوں گے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کراچی کو پرامن کیا جائے اور ہتھیاروں سے پاک کیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کراچی کا امن خراب کیا جاتا ہے, اور جہاں تک حکومت کی بات نہیں چاہے گی کہ اس کے دور حکومت میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو اور لوگوں کی جان لی جائے اور بدنامی حکومت کی ہو. تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب پرعزم ہیں. میں کراچی کے شہری اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اب ان کو جو ہے وہ باتیں نہیں, اب ان کو ایکشن نظر آئے گا, اور وہ ایکشن بہت جلد نظر آئے گا. شرجیل صاحب, یہ ایکشن کون کرے گا؟ یہ ایکشن کیا فوج کے تھرو کروایا جائے گا, ایف سی کے, پولیس کے, رینجرز کے تھرو؟ کس قسم کے سرجیکل آپریشنز ہوں گے؟ ان لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا, اور سیکیورٹی ایجنسیز رپورٹ کس کو کریں گی؟ دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں جی, اور وہ ساری چیزوں کی نگرانی کریں گے. اس میں پولیس, رینجرز, ایف سی بالکل ہوں گی. فوج ہماری اپنی آرمی ہے, اور جب ہمیں اگر ضرورت اب اس وقت موجود نہیں ہے, اور جب فوج کی ضرورت پڑے گی تو اس آپشن پہ غور کیا جائے گا. لیکن اس وقت جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز میں کیپیبلٹی ہے, اور کہ اس وقت یہ ارادہ کیے گئے ہیں کہ مکمل طور پر کسی بھی پولیٹیکل پریشر کے پہ آنے کے بغیر جو ہے ہم یہ پوری کارروائی کریں گے, اور عوام کو جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی. شرجیل صاحب, ایک اور بات بتا دیجیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے الطاف حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر قتل و غارت نہیں بند کروا سکتے تو پھر وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک طرح سے الٹیمیٹم ہی اس کو سمجھ لیں, یا ایک وارننگ ایک پارٹی کی طرف سے سمجھ لیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو کو مستعفی ہونے کا کہہ رہے ہیں, دوسری طرف سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس بھی لے چکا ہے اسی ایشو پر؟ تو کس طرح دیکھتے ہیں یہ حالات؟ اگر قابو نہ کر پائے, حکومت سے نہ کر پائی, نہ ہو پائے, تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ دیکھیں, حالات جو ہے وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے خراب کیے گئے ہیں. یہ اسلحہ جو ہے ہمارے ادوار میں نہیں آیا, پہلے
اخبار میں آیا اور ماضی میں جو پولیس والوں نے جن دہشت گردوں کو مارا تھا ان پولیس والوں کو چن چن کے مارا گیا, ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی تاکہ پولیس ڈیمورلائز ہو. لیکن اس وقت جو ہے الحمدللہ پولیس اور رینجرز دونوں جو ہیں, دونوں کے مورلز ہائی ہیں, اور آج کی میٹنگ میں دونوں ایجنسیز نے, پولیس نے, رینجرز نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہمیں اگر وداؤٹ کسی پریشر پہ ہم لوگ آپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں ان ایریاز میں جہاں جہاں پہ پرابلمز ہوں گے, سرجیکل آپریشنز ہوں گے, اور اس میں ان کے مورلز بلند ہیں. اور آپ کو ان قریبی جو رزلٹ نظر آئے گی. جہاں تک الطاف حسن صاحب کے مطالبے کی وزیر اعظم صاحب کے بارے میں, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جمہوری حکومت کے وزیر اعظم سے اس طرح کے مطالبے کیے جائیں. ان کو خود بھی پتا ہے کہ ان سارے واقعات کا پس منظر کیا ہے, کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں. میں خیر اس پہ مزید کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان قریب جو ہے آپ کو چینج نظر آئے گا, اور اس پر جو ہے وہ چینج بہت بڑا چینج ہوگا, چھوٹا چینج نہیں ہوگا, اور صرف باتوں کی حد تک نہیں ہوگا, عملاً آپ کو نظر آئے گا. عملاً نظر آئے گا اور باتوں کی حد تک نہیں ہوگا, اور یہ فوری طور پر ہوگا. کیونکہ اس وقت بھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو گلشن اقبال, دیگر ابو عثمانی روڈ, دیگر جگہوں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, دکانیں بند ہیں, اور کل پھر ایک سٹرائک کی کال دی گئی ہے. اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھتہ خوروں سے بچاؤ, نہیں تو ہم فوج کو بلائیں گے. دیکھیں, جہاں پہ ہم بھتہ خوری کے خلاف ہیں, اور ہم اس لیے بھتہ خوری کے خلاف ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کاروباری حضرات اپنا کاروبار پرامن طریقے سے چلا سکیں, اور اسی وقت کاروبار بند کروانے کی اپیل بھی میرے خیال سے ایک غیر مناسب اپیل ہے. کیونکہ اگر وہ کاروباری افراد جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے تو وہاں پہ اس اسٹرائک کی وجہ سے مزدور جو ہے وہ فیکٹریز بند ہوگی, مزدور جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کو نقصان ہوگا, اگر ٹرانسپورٹ چلے گی تو لوگوں کو نقصان ہوگا, ٹرانسپورٹرز کو. لیکن شرجیل صاحب اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے نا, ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو بسوں کو کے اندر آئی ڈی کارڈ چیک کر کے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر آگ لگا دی جاتی ہے, پھر بوری بند لاشیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ علاقوں سے لوگوں کو میوٹیلیٹ کر کے, میں خود سول ہسپتال کھڑی تھی اور میرے سامنے 36 لاشیں آئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان ماؤں, بیٹیوں, بہنوں کا پھر کیا کیا جائے؟ انڈسٹریلسٹ کو بھتے لینے کے لیے 3 پرچیاں جا رہی ہیں, وہ لوگوں کے بھتے پورے کریں کہ انڈسٹری چلائیں. مزدور اگر دکان کھولتا ہے, ٹریڈرز دکان کھولتے ہیں, لوگ آتے ہیں آنن فانن فائرنگ کرتے ہیں, روزے داروں کے اوپر لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پولیس اور رینجرز تماشا دیکھتی رہتی ہے. تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ یہ مطلب ہے یہ جو آپریشن ہے یہ فل اینڈ فائنل ہے, اور اگر یہ ناکام ہوا تو اس کے بعد پھر آپ سمجھیں گے کہ آپ کی گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز رہے گا ایک اور بیان دینے کا؟ دیکھیں, پہلی بات جہاں تک آپریشن کی بات, میں کہوں گا اگر یہ آپریشن ہم ہر صورت میں اپنی جان کے نذرانے دے کر بھی کامیاب کروائیں گے, اور اگر یہ آپریشن ناکام ہوا تو کوئی یہ آپریشن ناکام نہیں ہوگا, جمہوریت ناکام ہوگی. کیونکہ جمہوریت میں کے جو ادارے ہیں, پولیس اور رینجرز جو ہے وہ اس اداروں کے انڈر ایک آپریشن, سرجیکل آپریشن کریں گے, اکراس دا بورڈ کریں گے, بغیر کسی سیاسی وابستگی کے, بغیر کسی کی بھی کانسٹیٹوئنسی اس کی پرواہ کیے بغیر کریں گے. جہاں تک آپ نے کاروباری افراد کی بات کی یا بسوں میں لاشوں کی آئی ڈی کارڈ کی بات کی, یہ بالکل افسوسناک عمل ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسمین صاحبہ, آپ ایک پرانی جرنلسٹ ہیں, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی بھی روایت نہیں رہی اس طرح کی سیاست کرنے کی. اس طرح کی سیاست کی روایت کسی کی بھی ہو, میں اس کمنٹس میں بھی نہیں جاؤں گا, نہ کسی کی طرف کوئی اشارہ کروں گا, نہ کسی کا نام لوں گا. لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور ان کارروائی کرنے والوں کو اب منہ کی کھانی پڑے گی. انہوں نے جتنی بھی کارروائیاں کی, انہوں نے جتنی بھی سازشیں کرنے کی کوشش کی, وہ سارے ادوار وہ کھا گئے. اب جو ہے وہ اپنے گھٹنوں تلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, کیونکہ سرکار کی رٹ جو ہے اس کو ہر صورت میں قائم کیا جائے گا. اور یہ ہمارا فل اینڈ فائنل پیغام ہے کہ اب دہشت گرد کوئی بھی ہو, کتنا بھی با اثر کیوں نہ ہو, اور کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ آپ کی بھی پارٹی ہو, ANP ہو, سنی جماعت ہو, جماعت اسلامی ہو, MQM ہو, کوئی بھی پارٹی ہو,